بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ بابا نگر کے اویسی اسکول آف ایکسلنس کے پرنسپل صاحبہ محترمہ امیمہ صاحبہ، اویسی اسکول آف ایکسلنس کے ڈائریکٹر محترمہ امطل صاحبہ، جناب نصیر غیاث صاحب، جناب عزیز احمد صاحب، حلقہ ہذا کے نمائندہ کارپوریٹر جناب شاہ صاحب، اویسی اسکول آف ایکسلنس کے مختلف شاخ کے پرنسپل اور سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ٹرسٹی جناب ڈاکٹر نور الدین اویسی صاحب، آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہوئی میری پردہ نشین عزت ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہر سال اویسی اسکول آف ایکسلنس کے مختلف برانچز میں ہم خواتین و نوجوان بچوں میں ہنر کی ایک تعلیم کا انتظام کرواتے ہیں، جس کے ذریعے ہم ان کو ہنر دیتے ہیں، ہنر حاصل کرنے کی تربیت دیتے ہیں. اور اس کا سلسلہ صرف آج نہیں ہے شروع ہوا، بلکہ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے، سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ وہ اویسی اسکول آف ایکسلنس کے قیام کے 20ویں سال میں آج ہم کھڑے ہیں. تو 20 سال پہلے ہم نے جس سفر کا آغاز کیا تھا وہ سفر یہی تھا کہ علم کے ذریعے ہم ناکام زندگیوں کو کامیاب بنائیں گے، علم کے ذریعے ہم جہالت کا خاتمہ کریں گے، اور علم کے ذریعے زندگی کے اندھیروں کو نئے اجالوں میں تبدیل کریں گے. علم کے ذریعے ہم ہماری سوچ و فکر میں ایک نئے انقلابی تبدیلیوں کو لائیں گے. علم کے ذریعے ہم ہماری پسماندگی کو ختم کریں گے. علم کے ذریعے ہم ہمارے پچھڑے پن کو ختم کریں گے، اور علم کے ذریعے ہم ہمارے مستقبل کو نہ صرف سجائیں گے بلکہ سنواریں گے، اور علم کے ذریعے دنیا کی دوڑ میں ہم بھی شامل ہو کر دنیا کو یہ بتائیں گے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں. ہم کو موقع نہیں ملتے تھے، اب جب موقع مل رہے ہیں تو دیکھو ہمارے عزم کو، دیکھو ہمارے ارادوں کو، دیکھو ہماری قابلیت کو، دیکھو ہماری کامیابیوں کو. تو یہ ایک عزم تھا، ارادہ تھا، جس کو لے کر ہم آگے بڑھے. اور آج 20 سال کے اس سفر میں الحمدللہ قریب 25,000 طلباء و طالبات کا تعلیم کا انتظام آج اللہ ہمارے ذریعے کروا رہا ہے. اور اگر میں 20,000 کا بریک اپ دوں گا تو 15,000 تو ہمارے اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں، جو مختلف ہمارے برانچز اور شاخ جو اویسی اسکول آف ایکسلنس کے ہیں وہاں پہ زیر تعلیم ہیں. سب سے پہلا اسکول ہمارا نشیمن نگر میں آغاز ہوا تھا، جو تالاب کٹا بھوانی نگر کے حلقے میں. وہاں پر جب ہم نے پہلا اسکول کا آغاز کیا تو مساجدوں سے اعلان کرتے تھے کہ مفت تعلیم کا انتظام ہے، اپنے بچوں کو بھیجو، اس میں داخلہ لے لو. تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ مساجدوں کے اعلان کے بعد بھی داخلہ لینے کے لیے بچے نہیں آتے تھے.
بچوں کو داخلہ دلوانے کے لیے ان کے والدین نہیں آتے تھے، نہ ہی گھر کے بڑے یا سرپرست آتے تھے۔ تو میں اس علاقے میں لوگوں کے گھروں پر دستک دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اسکول بنایا ہوں، اپنے بچوں کو بھیجو تعلیم کے لیے۔ تو اس کے بعد بھی نشستیں خالی رہتی تھیں۔ تو بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے اتنی جدوجہد کی، نشمن نگر کا اسکول، پھر اس کے بعد ریاست نگر جمال کالونی کا اسکول، پھر امبر پیٹ کا اسکول، اس کے بعد میں ہم نے پھر یہاں بابا نگر میں اسکول کا آغاز کیا، پھر نرخی پھول باغ میں اسکول کا آغاز کیا، اور آج ان اسکولوں میں اور اضافہ ہوا۔ سلالہ میں ہمارا اسکول ہے، اور اسی آپ کے حافظ بابا نگر کے علاقے میں ایک اسکول یہاں پر ہے، تو عمر کالونی میں بھی اسکول ہے، اور پھر اس کے بعد میں کے جی تا پی جی کا کیمپس ہمارا جو فاطمہ اویسی کے جی تا پی جی بلہ گڈے میں ہیں۔ پھر نہ صرف یہ بلکہ فخر ملت کیریئر گائیڈنس کا ہم نے ایک بڑا سینٹر بنایا، جہاں پہ آج مغل پورے میں وہاں پر بھی ایک عمارت کھڑی ہے۔ اور پھر سابقہ اسکول تھا جس کا نام ڈیزلنگ اسکول تھا، تالاب میر جملہ میں تھا، اس کو ہم نے خریدا، اور آج وہاں پر بھی سالار ملت ایجوکیشنل کیمپس کے جی تا پی جی وہاں پہ بھی تعمیر ہو چکا، 1,00,000 اسکوائر فٹ کی عمارت ہے، انشاءاللہ اس کا بھی قیام ہوگا۔ تو میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ آج اگر گننا چاہوں تو میں خود گن نہیں سکتا کہ ہماری کتنی عمارتیں ہیں، کہ ایک کام جو ہم نے شروع کیا تھا 1999 کے انتخابات میں کامیابی پر ہم نے ایک سنگ بنیاد رکھا تھا، اور ایک اسکول کا آغاز جو آج سے 20 برس پہلے کیا تھا، آج وہ کام کو اللہ نے قبول کیا، اور اللہ نے وسائل hotspot connect.
میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے کام کو قبول کیا اور غیب سے وسائل کا انتظام کیا، اور اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں اور مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنوں و صدور و متمدین و کارپوریٹرز کی محنت و دعاؤں کا نتیجہ کہ آج ایک تعلیمی انقلاب ہم نے نہ صرف چندرائن گٹے میں بلکہ پرانے شہر میں برپا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تعلیم کی اہمیت کو ہم نے عوام کے درمیان میں پیش کیا، اور آج تعلیم اور علم کی اہمیت کی کامیابی کا نتیجہ ہے کہ ایک ایک اسکول میں ہمارے پاس سووں نہیں بلکہ بے شمار درخواستیں آتی ہیں، اور خواہش یہی رہتی ہے کہ ہمارے بچوں کو داخلہ مل جائے۔ اور آج آپ جس عمارت میں یہاں آج بیٹھے ہیں اور اس تقریب کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، اس عمارت میں قریب 1000 بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، 900 چلر بچے ہیں جو 5th سے لے کر 10th تک ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ہم کام کر رہے ہیں تو بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر دینے کا بھی جو ہمارا پروگرام 20 برس سے چل رہا ہے، لاکھوں خواتین و نوجوانوں کو ہم نے ٹرین کیا ہے اسکل ڈیولپمنٹ کے ذریعے۔ اور یہ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر وقت تکلیف اور ظلم و زیادتی اور کئی مسائل کا اگر کوئی شکار رہتے ہیں تو وہ مرد نہیں بلکہ ہماری خواتین، ہماری ماں اور بہنیں رہتی ہیں۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین، ہماری ماں اور بہنوں کو ہم ایسا ہنر دیں جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی میں کچھ تو خوشحالی لا سکے، اپنے زندگی کے تاریکیوں میں کچھ تو اجالے لا سکے، اپنے زندگی کے مصیبتوں میں کچھ تو ہمارے مدد کی وجہ سے، اس ہنر کی وجہ سے کچھ تو تبدیلی لا سکے۔ یہی ایک کوشش ہے جو ہم مسلسل کرتے آئے ہیں۔ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جذباتی تحاریر یا جذباتی نعروں سے قوموں کے مقدر کو بدلا نہیں جا سکتا۔ قوموں کے مقدر کو اگر بدلا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف علم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، اور سب مل کر اگر ہم ایک منظم و متحد ہو کر اگر جدوجہد اور کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک قوموں کے مقدر کو کوئی بھی تبدیل و بدل نہیں سکتا۔ اور آج ہم کام کر رہے ہیں، اور جب میں خود دیکھتا ہوں اور جائزہ لیتا ہوں تو مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ میں نے اپنے تقریر کے ابتدا میں کہا کہ 20,000 بچے زیر تعلیم ہیں، تو ہمارے سکولز میں 15,000 بچے ہیں۔ اور پھر آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ آپ کے اسی کیمپس میں، اسی عمارت میں جہاں آج آپ بیٹھے ہیں، اس عمارت میں ہم SSC اردو میڈیم کے 50 بچوں کو 10th کی کوچنگ کا انتظام کر رہے ہیں۔ SSC انگلش میڈیم میں اسی عمارت میں روزانہ شام میں 200 بچوں کو 10th کے امتحان کی فری کوچنگ ہم دے رہے ہیں۔ اور انٹرمیڈیٹ میں CEC میں یہاں پہ 50 بچے ہیں، YPC میں 50 بچے ہیں، اور MPC میں 50 بچے ہیں، انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر میں 50 ہیں، CEC میں انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر BPC میں 50 ہیں، انٹرمیڈیٹ MPC میں 50 ہیں۔ تو یہاں پر انٹرمیڈیٹ اور SSC کے بچوں کو جو کوچنگ دی جا رہی ہے تو 550 بچوں کو شام میں مفت 10th کی اور انٹرمیڈیٹ کی کوچنگ دی جا رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا کام آج اللہ سبحانہ و تعالی مجلس اتحاد المسلمین کے اس خادم اور مجلس اتحاد المسلمین کے اس رکن اسمبلی سے لے رہا ہے۔ اور پھر ہم
مختلف ہمارے جو اویسی اسکول کے کیمپسز ہیں ان کیمپسز میں بھی ہم مختلف جگہ پر انٹرمیڈیٹ اور یہ 10th کی کوچنگ کا انتظام بھی کرے ہیں. جیسے کہ ہمارا ایک سینٹر ہے فخر ملت سینٹر فار ایجوکیشن اینڈ کیریئر گائیڈنس. نیٹ کی کوچنگ ہم دے رہے ہیں. مارننگ میں 75 بچے ہیں. نیٹ بی اے ہے اور بی ہے. پھر مارننگ میں اس میں بھی 75 ہیں. ایم سیٹ مارننگ میں 56 ہیں. نیٹ ایوننگ میں 75. نیٹ پھر ایوننگ میں اور 75. ایم سیٹ بی ایوننگ میں 55. ایم سیٹ سی میں پھر 55. تو یہ جو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صرف فخر ملت کا جو سینٹر مغل پورے میں ہے اس میں 456. تو آپ اندازہ لگائیے کہ قریب 500 بچوں کو نیٹ اور ایم سیٹ کی کوچنگ دی جا رہی ہے. پھر فاطمہ اویسی کے جی ٹو پی جی کیمپس میں بھی قریب 420 بچے ہیں نیٹ اور ایم سیٹ میں, اور اس میں بھی ایوننگ میں 120 ہیں. سی میں ایوننگ میں اور ایک ڈی میں ہے 120 اور ایم سیٹ میں 80 ہیں. مارننگ میں وہاں پہ 4 ہیں 420 بچے. اور پھر ریاست نگر میں کنیز فاطمہ ایجوکیشنل کیمپس میں بھی وہاں پر بھی نیٹ اور ایم سیٹ کی کوچنگ 350 بچے اور بچیاں وہاں پر بھی نیٹ کی کوچنگ حاصل کر رہے ہیں. تو اگر ہم یہ صرف فخر ملت سینٹر فار ایجوکیشن اینڈ کیریئر گائیڈنس فاطمہ اویسی کے جی ٹو پی جی کیمپس اور کنیز فاطمہ ایجوکیشنل کیمپس کو لے لیتے ہیں تو صرف نیٹ اور ایم سیٹ کے 1206 بچوں کو ہم کوچنگ دے رہے ہیں. لانگ ٹرم کوچنگ ہے, یہ لانگ ٹرم کوچنگ ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کام اللہ ہم سے لے رہا ہے. اور پھر اس کے علاوہ بھی اگر ہمارے مختلف سکول میں ہم دیکھتے ہیں تو ایس ایس سی کے جو کوچنگ دے رہے ہیں فری کوچنگ ایس ایس سی کی, تو 1100 بچے اس میں بھی فری کوچنگ حاصل کر رہے ہیں. اور اگر ہم انٹرمیڈیٹ کی کوچنگ دیکھتے ہیں تو 1860. نیٹ اور ایم سیٹ 900. ایم سیٹ 306. انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی فیل ہو رہے ہیں تو ان کو بھی فری کوچنگ دے رہے ہیں تو 100 اسٹوڈنٹس ہیں. ایم بی اے کے جو کوچنگ دے رہے ہیں اس میں 100 ہے. اکاؤنٹنگ اینڈ جی ایس ٹی اس حساب سے 4466 بچوں کو فری کوچنگ دی جا رہی. 4466 تو 20,000 بچے تو یہی مفت تعلیم ہو گئے. تو اندازہ لگانا ہے آپ کو کہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے. اور آج کی جو یہاں کی جو تقریب ہے جس میں ووکیشنل ٹریننگ جو ہمارے مختلف برانچز میں ہم جو مختلف ہمارے سکولز میں ووکیشنل کی ٹریننگ دیتے ہیں, آپ کو سن کر اور حیرت ہوگی کہ سالانہ پورا ہم نے اب اس کو پورا صحیح طریقے سے ہم نے مرتب کیا ہے. تو 10 کورسز ہمارے پاس ہوں گے. مہندی, ٹیلرنگ, بیوٹیشن, کمپیوٹر, اسپوکن انگلش, کار چوپ, فیشن ڈیزائننگ, ایمبرائڈری, آرٹ اینڈ کرافٹ, پینٹنگ. یہ 10 تھے. 10 میں ایک اور اضافہ ہم کر رہے ہیں جو کہ کوکنگ کے رہے گی, جس میں صرف مغلائی ڈشز نہیں, چائنیز, کانٹیننٹل اور بیکنگ, ڈیزرٹس اور دوسرے سویٹ سب بنانے کا بھی اویسی ہاسپٹل میں خواتین کو ہم ٹریننگ دینے کا یہ بھی آغاز کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم نے طے کیا کہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سالانہ پرانے شہر کے 12,000 بچیوں کو ووکیشنل ٹریننگ کے ذریعے ہم ہنر دیں گے جو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنے روزی روٹی کا انتظام کر سکتے ہیں. 12,000 ایوری ایئر 12,000 women will be trained in skill development programs. تو آپ بتائیے کہ
शहर हैदराबाद ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी तंजीम नहीं होगी, कोई ऐसा एजुकेशन ट्रस्ट नहीं होगा, चैरिटेबल हो या फिर पैसे लेके भी करता हो, जो इतना खैर का काम कर रहा है। 20,000 बच्चों के तालीम का इंतजाम तो 12,000 खवातीन को हुनर की तरबियत दे रहा है। वो काम अल्लाह सुब्हानहू तआला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस रुकन असेंबली से ले रहा है और सालारी मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट ये काम कर रहा है। आप खुद सोचिए कि ये काम क्या आसान है? ये काम आसान नहीं है। अभी मैं बात कर रहा था तो मुझे बताया गया कि हमारे पास जो लोकेशंस पे जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है, सबीना फरजाना एजुकेशनल कैंपस, कनीज फातिमा एजुकेशनल कैंपस, डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी एजुकेशनल कैंपस, अकबरुद्दीन ओवैसी एजुकेशनल कैंपस, फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस, और फिर इसके साथ ही साथ सालारी मिल्लत एजुकेशनल कैंपस जो नया जो तालाब मीर जुमला पे जो हम आगाज कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वहां पर भी हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे और वहां पर भी ये मेहंदी का, टेलरिंग का, ब्यूटिशियन का, कंप्यूटर का, स्पोकन इंग्लिश का, कारचौक का, फैशन डिजाइनिंग का, एम्ब्रॉयडरी का, पेंटिंग का, ये वहां पर भी क्लासेस का आगाज होने जा रहा है। इंशाअल्लाह 15 दिन में वहां पर भी आगाज होगा। न सिर्फ वो बल्कि हमारा एक हेल्थ सेंटर है तालाब कट्टा सालम चौक पे, वहां पर भी वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज का एहतमाम है, सुइंग का है, मेहंदी का है। वहां पर अब हम ब्यूटी पार्लर और ब्यूटिशियन के कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन का आगाज करेंगे और वहां पर भी हम रजिस्ट्रेशन करके वहां के खवातीन को ब्यूटिशियन के कोर्सेज के जरिए हम उनको वो भी हुनर देने का इरादा रखते हैं। उसका भी 1-10 दिन में आगाज होगा। तो हम सिर्फ हुनर सिखा नहीं रहे हैं, बल्कि हमारी कोशिश है कि जो ब्यूटिशियन का कोर्स करते हैं, हमारी कोशिश है कि उनको एक किट देंगे और ये पूरा किट हम देते हैं जिसमें वो सारे चीजें हैं जिसके जरिए एक ब्यूटिशियन का कोर्स कंप्लीट करने वाली बच्ची किसी के पास जाकर उनको दुल्हन हो, ब्राइडल मेकअप हो या फिर हेयर कट हो या फिर दूसरा कोई मेकअप हो, जो भी हो, ये किट के जरिए वहां जाकर वो कर सकती। तो वो भी हम कर रहे हैं। मेहंदी डिजाइनिंग का जो है, इसमें भी कई बच्चियां हमारी शादियों में रस्म अगर होते हैं, पहले जाते हैं घर में जाके मेहंदी लगाते हैं और एक घर में जाकर कई हजार रुपया लेकर एक दिन भर मेहंदी डालते हैं और दुल्हन को का मेकअप करते हैं। तो ये मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हमारी कोशिश यही है कि आप कुछ सीखें। और ये कोशिश क्यों है? इस वजह से है कि हम देखते हैं कि दारुसलाम में कई खवातीन आती हैं कि कहती हैं कि अकबर भाई ये देखो मेरे 2 बच्चे हैं, गोद में एक बच्चा है, एक बच्चा छोटा और एक बच्चा साथ में, 3-3 बच्चे साथ में लेकर आती है। कहती है कि या तो शौहर का इंतकाल हो गया है या फिर शौहर ने छोड़ दिया है, माँ बाप अब कोई नहीं है देखने वाले, हम क्या करें, कैसा जिए। तो वैसे खवातीन को आज हम इस हुनर के जरिए उनको हम अपने पैरों पे खड़े होना सिखा रहे हैं। देखिए, मदद दौलत के कई शक्ल होती। दौलत जमीन की शक्ल में होती है, दौलत रुपये की शक्ल में होती है, पैसे की शक्ल में, दौलत हीरे मोती चांदी सोना, या दौलत के कई शक्लें हैं। अगर कोई इंसान दौलत बांटेगा तो जमीन बांटता रहेगा तो जमीन खत्म हो जाएगी, सोना बांटता रहा सोना खत्म हो जाएगा, हीरे मोती बांटेगा खत्म हो जाएगा, पैसा बांटेगा पैसा खत्म हो जाएगा। और एक आदमी एक वक्त मदद करेगा तो कितने देगा?
10,000, 20,000, 25,000, 1,00,000 کتنے دن کھائیں گے؟ پھر اس کے بعد پھر مانگنا پڑے گا. لیکن اکبر اویسی اپنی قوم کو مانگنے والا نہیں دینے والا بنانا چاہتا. اور دینے والا کیا ہے؟ دولت بانٹنے سے ختم ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو علم اور ہنر کتنا بھی بانٹو ختم نہیں ہوتی. ہم وہ دولت آپ کو دے رہے ہیں، کل کو آپ اس دولت کو بانٹیں گے بھی تو وہ دولت ختم نہیں ہوگی، اس دولت میں اور اضافہ ہوگا. تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ دیکھیں سمجھیں، ہماری قوم کا یہ عالم ہو چکا کہ بس بیٹھے رہنا، کسی پہ کوئی تبصرہ کر دینا، کچھ کہہ دینا، منہ چھوڑ کے کچھ بات کر دینا، تنقید کر دینا تو آسان ہے، لیکن تعمیر کرنا بہت مشکل کام ہے. قوم پر تنقید بڑی آسانی سے کرتے ہیں، قوم کی قیادتوں پہ بھی تنقید آسان ہے، لیکن قوم کی تعمیر بڑی مشکل ہے. اور وہ مشکل کام ہم کر رہے ہیں، قوم کی تعمیر کا، علم کے ذریعے، ہنر کے ذریعے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس تو بہت دولت ہے. ارے میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے. میں نے اپنے تقریر کے آغاز میں کہا کہ اللہ نے ہماری نیتوں کو اور ہمارے کام کو قبول کیا، اور خود اللہ نے وسائل کو پیدا کیا. آپ میں اگر نیت ہوگی تو یاد رکھو اللہ ضرور غیب سے انتظام کرے گا. نیت میں برکت ہوتی ہے. کئی لوگ پریشان رہتے ہیں، مصیبت میں رہتے ہیں، مگر میں ان سے کہوں گا کہ پریشانی میں بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. سجدے میں گر جاؤ، اپنی مصیبت، اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے پیش کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو. اللہ غیب سے راستے بناتا، اللہ غیب سے راستے بناتا. آج یہ بڑی عمارت، اتنی بڑی عمارت، اتنی بڑی عمارتیں کھڑی ہیں، کروڑہا روپیہ خرچ ہو گیا عمارتوں کو بنانے میں. انسان ایک گھر بناتا ہے زندگی بھر کی کمائی سے، محنت سے، تو خوشیاں مناتا ہے. ارے یہ ایک گھر نہیں، کئی گھروں کو بنانے والی عمارت ہے جو کئی گھروں میں خوشحالی لائے. اور کئی گھروں میں خوشحالی لانے والی عمارت کو بنانے میں بھی پیسے لگتے ہیں، لیکن ان عمارتوں میں اکبر اویسی کا صرف پیسہ نہیں ہے، اس میں میرا پسینہ ہے، میرے خوشیاں ہیں، اور میری حسرتیں ہیں، میری خواہشیں بھی ہیں، اور میرا خون بھی اس عمارتوں میں لگا ہوا. میں نے بڑی محنت سے ایک ایک پیسہ جوڑ کر ان عمارتوں کو بنایا ہے. میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتے ہیں، رسول اللہ جانتے ہیں، اور یہاں بیٹھے بعض لوگ جانتے ہیں کہ کیسے میں اپنے خواہشوں کو دبا کے اپنے اولاد کی خوشیوں کا گلا گھونٹتا ہوں، اور ان عمارتوں کو زندہ رکھنے کے لیے ان عمارتوں کے پیچھے لگاتا ہوں. اس لیے کہ ہماری قوم کے مستقبل کو سنوارنا. لوگ آتے ہیں، کماتے ہیں، جیب بھر لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن اکبر الدین اویسی نے زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کا حرام نہیں کھایا، کسی پہ زیادتی نہیں کی، کسی پہ ظلم نہیں کیا، اور بڑے مصیبتوں کے ساتھ اپنے زندگی کے اس سفر کو طے کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا. الزام لگانے والے لگائیں الزام، مجھے ان کی پرواہ نہیں، لیکن الزام لگانے والوں پر سے صرف ایک ہی درخواست کروں گا کہ تم کو میں پسند نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ کام کو تو کم از کم پسند کرو. کیا خواتین کو ہنر دینا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ نیٹ کی تعلیم کا فری کوچنگ دینا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ 10th کی کوچنگ دینا فری کیا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ انٹرمیڈیٹ کی کوچنگ دینا کیا فری
اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ یہ ووکیشنل کی ٹریننگ دینا کیا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ عمارتوں پہ عمارت بنانا کیا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ ارے اس کو تو دیکھو. ارے آج تم ہماری نفرت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ اچھائی اور برائی کی پہچان سے بھی اللہ نے تم کو محروم کر دیا. اللہ ان محروم لوگوں کو عقل سلیم عطا کرے. آمین. میں تو یہی دعا کروں گا ان کے لیے. لیکن یاد رکھو، جماعت، قیادت، اتحاد راتوں رات نہیں بنتا. ہر ایک کی ذمہ داری ہے. میں اگر اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں تو آپ کی بھی اپنی ذمہ داری ہے. اس چیز کو سمجھیے، اس بات کو سمجھیے. ارے میں اپنے ذمہ داری میں اگر کمزور ہوں لیکن کمزوری میں بھی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک غریب کمزور ہے معاشی طور پر لیکن اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا. خدا را آپ بھی اپنے ذمہ داریوں کو سمجھیے. لوگ آتے ہیں آسانی سے بول کر چلے جاتے ہیں. ارے آسان نہیں ہے. یہ ابھی مجھے بتائے 1 کروڑ روپیہ سالانہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے معلوم آپ کو؟ قریب 9 کروڑ روپیہ. کتنا؟ 9 کروڑ روپیہ سالانہ خرچ ہو رہا ہے تنخواہوں پر، مینٹیننس پر، لائٹ اور پانی کے بلز پر. آج قریب 700 ٹیچرز ہیں ہمارے پورے اسکولوں میں. آپ اندازہ لگاؤ 700 خاندانوں کو بھی روزی مل رہی ہے ان اداروں کے ذریعے. کیا آسان ہے بتائیے؟ صرف سوئنگ مشین جو ہم دیں گے، جو فیشن ڈیزائننگ یا پھر سوئنگ کا جو کورس مکمل کرتے ہیں خواتین میں، ان پر جو ہمارا سالانہ خرچہ ہے وہ 40 لاکھ روپئے کا. 40 لاکھ کا آپ اندازہ لگائیے. بیوٹیشن کے کٹس جو سالانہ ہم دیں گے اس پہ خرچہ ہے 10 لاکھ کا. اور پھر ٹیوشنز جو ہم دے رہے ہیں، ٹیوشنز جو فری ٹیوشن 10th ہے، انٹرمیڈیٹ ہے، انجینئرنگ ہے، نیٹ ہے، ایم سیٹ ہے، ناٹا ہے، آئی سیٹ ہے، لا سیٹ ہے، اور بھی دوسرے کورسز ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں سول سروسز کے بھی کوچنگ کا سینٹر کا آغاز ہمارے پاس ہوگا. آئی اے ایس نکلیں گے، آئی پی ایس نکلیں گے، آئی ایف ایس نکلیں گے، ڈاکٹرز نکلیں گے، انجینئرز نکلیں گے، وکیل نکلیں گے، سائنٹسٹ نکلیں گے. یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا خواب ہے. اور میں آپ سے کہوں گا کہ آج ہم پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ہر جگہ پر ہم پہ الزام ہو رہا ہے. میں آپ سے یہ درخواست نہیں کروں گا کہ ہمارے لیے لڑیے. میں صرف یہی کہوں گا کہ ہمارا دفاع آپ کو بھی کرنا ہوگا. اور ان شرپسند اور ان منافقین و انتشار برپا کرنے والوں کے درمیان میں آپ کو آ کر کہنا پڑے گا کہ اگر تم تنقید کرتے ہو اکبر اویسی پہ تو پہلے اکبر اویسی جیسا کام کر کے تنقید کرو تو ہم تمہاری تنقید کو قبول کریں. بے شک تنقید کرو. بتاؤ مجھے، نیٹ میں اچھا نہیں پڑھا رہے تو بولو اکبر صاحب اچھا نہیں پڑھا رہے، ایسا پڑھاؤ اس سے اور اچھا ہوگا. اسکول چل رہا ہے تو بتاؤ، بولو اکبر صاحب آپ کا جو طریقہ ہے اسکول چلانے کا، اس میں یہ تبدیلی لائیے. آپ اچھا نہیں چلا رہے، ہم تبدیلی لائیں گے. لیکن یہ لوگ کرتے تو کچھ نہیں ہے مگر صرف کیا ہے، چبوتروں پہ بیٹھنا، محفلوں میں بیٹھنا اور پھر مجلس پہ تنقید کرنا. تنقید کرنے والوں سے کہوں گا، کیا تم 9 کروڑ روپیہ خرچ کرنے تیار ہو سالانہ؟ نہیں، 9 پیسے بھی نہیں دیں گے. جیسا اردو میں اور ایک محاورہ ہے نا، 100 گز واروں 1 گز بھی نہ پھاڑوں. ان کا یہی ہے، وارتے تو 100 گز ہے لیکن پھاڑتے تو 1 گز بھی نہیں. لیکن 100 گز کے تنقیدیں ضرور کرتے ہیں ہمارے اوپر. دیکھیے آپ کو برا لگے گا
لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ 5 سال میں ایک مرتبہ نکل کر ہمارے ہمتوں اور ہمارے عزم، ہمارے ارادوں کو اور مضبوط کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے، الیکشن میں سنا کئی لوگ مجھے بولے کہ اکبر صاحب آپ کا کیا مقابلہ، آپ ہی جیتنے والے۔ ارے میں نے بولا، ارے بھائی آپ ووٹ ڈالے نہیں ڈالے؟ ارے اکبر بھائی میں ووٹ ڈالو نہیں ڈالو، آپ ہی جیتنے والے۔ ہر کوئی یہی بولے گا۔ دیکھیے میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں، آپ کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگا۔ اگر میں اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا ہوں تو حشر کے میدان میں اللہ کو مجھے جواب دینا ہوگا۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو میدان حشر میں آپ کو بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ میں نے آج حق بیانی کر دی۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ نکل کر ہمارے ہمتوں اور ہمارے کام اور ہمارے جذبے کو ایک اور ہمت عطا کریں، یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ کام آگے کیسے بڑھے گا؟ اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو یاد رکھ لو، آنے والے کل میں اگر آپ منتشر ہو جائیں گے اور آپ کا ساتھ نہیں رہے گا تو یہ عمارتیں ویران ہو جائیں گی، یہ عمارتیں ویران ہو جائیں گی۔ کتنا میرا کیا ہے بتاؤ آپ؟ مجھے اللہ نے سب کچھ دے دیا زندگی میں، دولت سے نوازا، عزت سے نوازا، شہرت سے نوازا، طاقت سے نوازا، اور 6 مرتبہ MLA شپ سے بھی نوازا، 30 برس سے MLA ہوں، اور کیا چاہیے؟ اگر مجھے گھر بیٹھنا ہے تو گھر بیٹھ جاؤں گا خوشی سے۔ میرا کیا بتاؤ، میرا کیا نقصان قوم کا ہوگا، نقصان ہمارا ہوگا۔ اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ ایک نئے کورس کا آئندہ تعلیمی سال سے آغاز کر رہے ہیں، BSc ان ڈائلسس ٹیکنیشین، BSc in radiology, BSc in anesthesia, BSc in respiratory medicine، یہ سارے کورسز کچھ 11 کورسز ہیں۔ BSc in ophthalmology technician، یہ 4 سال کا ایک کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ دوسرے جگہ پر ہے، وہاں پر 80,000، 1,20,000، 1.5 لاکھ فیس لیتے ہیں۔ ہم اتنی فیس نہیں، کم لیں لے کر ہمارے جونیئر کالج میں وہ BPC کے اسٹوڈنٹس جو نیٹ میں MBBS کی سیٹ یا فارمیسی یا دوسرے میڈیکل اسٹریم کے کورسز میں داخلہ لینے سے محروم رہ جائیں گے، ہم ان طلباء و طالبات کو یہ کورسز کے ذریعے ان کو میڈیکل فیلڈ میں لانا چاہیے۔ ہمارا ایک پروگرام ہے، اور اکبر الدین اویسی کے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ علم 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 علم، تعلیم تعلیم تعلیم، یہی ہے اور کچھ نہیں۔ مسلمانوں کا اتحاد اتحاد اتحاد، یہی ہے۔ خدا را سمجھیے، آج آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا، کھاندے سے کھانا ملا کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمارے لیے لوگوں کے سامنے یہ بتانا ہوگا کہ بتاؤ ہندوستان میں کون سی ایسی تنظیم ہے جو اتنا کام کر رہی ہے، ہندوستان میں کون سا ایسا MLA ہے جو 15,000 بچوں کو تعلیم دے رہا۔ ارے آج مجھے حیرت ہوتی ہے، وہ بدکما کہ ساڑیوں کی تقسیم کے لیے قطاریں دکھتی ہیں، لیکن ہماری ہمت افزائی جب کرنے کا 5 سال میں ایک وقت موقع آتا ہے تو اس وقت قطاریں نہیں دکھتی۔ لینے کے لیے تو قطاریں ہیں، دینے کے لیے جذبہ نہیں، یہ اچھا نہیں۔ سمجھیے اس بات، کیا ہمارا کام 100% نہیں ہے؟ لوگوں کو برا دکھے گا، لوگوں کو برا دکھے گا، یہ 100% کام ہے تو آپ بھی تو 100% کرنا نا۔ لیکن 100% نہیں ہوتا
40%, 50% में दम तोड़ देते हैं, लेकिन हमारा काम तो 100% ही हो रहा है। तो आप बताइए, अगर आप मेहनत करते हैं किसी काम के लिए, कामयाबी हासिल करते हैं, दिल लगा के करेंगे काम, और मैं ऐसी नजरअंदाज करके चला जाऊं और 2 लफ्ज आपकी हिम्मत अफजाई के भी अदा ना करूं, तो आपके दिल पे क्या गुजरती है? अपने दिल पे हाथ रखकर बोल दो मुझे। क्या आपके दिल को तकलीफ नहीं होती? क्या आपके दिल में ये गिला शिकवा नहीं आता? सोचिए इस बात। याद रखो, वो कौम जो अपने मोहसिनों को भुला देती है, तो वो कौम कभी भी आगे नहीं बढ़ती। वो कौम जो अपने मुस्तकबिल को सुधारने वालों को भुला देती है, तो अल्लाह भी उस कौम को कभी कामयाब नहीं करता। एहसानमंद रहो, कदर करो अपने जमात की, कदर करो अपने इत्तेहाद की, कदर करो अपनी क़यादत की, कदर करो इन इमारतों की, कदर करो अपने इत्तेहाद की, कदर करो अपना तहफ़्फ़ुज़ जो आपको अपने इत्तेहाद और अपनी जमात से मिला। कदर करो कि हिजाब के नाम पे आपको तालीम से महरूम नहीं किया जा रहा है। कदर करो कि आपके महलों में अज़ान बंद नहीं हो रही है। कदर करो कि बीफ के नाम पे बाजारों में आपको लौटा नहीं जा रहा है। कदर करो कि आज आपके मुस्तकबिल को संवारने की फिक्र करती है आपकी क़यादत। कदर करो, अपने कदरदानों की कदर करो, अपने मोहसिनों की कदर करो, अपने खिदमत गुजारों की कदर करो। हम एहसानमंद है आप। अकबरुद्दीन ओवैसी जो इतना काम करता है ना, लोग मुझे बोलते हैं अकबर साहब और कितना करेंगे? 10 स्कूल हो गए, 14 इमारतें हो गई। लोग मुझे बोले अकबर साहब 14 इमारतें, 20,000 बच्चे और फिर 12,000 बच्चियां सालाना, तो इतने ज्यादा हैं। फिर अभी भी आप, हमारे 2 जूनियर कॉलेज हैं, आइंदा साल और 3 जूनियर कॉलेजेस आ रहे हैं, 5 हो जाएंगे। फिर उसके बाद आइंदा साल में इंशाअल्लाह 2 डिग्री कॉलेजेस भी हमारे आ रहे हैं। उसके बाद आइंदा पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज भी आ रहे हैं इंशाअल्लाह। उसके बाद रिसर्च स्कॉलर्स भी हमारे पास से आने वाले हैं। अरे ये काम इतना हम कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? समझो खुदा का, समझो इस बात को, इस चीज को समझो कि आज ये जो काम हो रहा है, इस काम को हमको आगे लेकर जाना। मेरी जिंदगी में क्या है? कुछ नहीं है। 30 बरस एमएलए रह चुका, पहचान बना ली, दौलत से नवाजा, शोहरत, ताकत सब है। 2 बच्चे, ये बच्चा है डॉक्टरी भी हो गई, एमडी भी कर लिया, अब आगे लंदन का एक इम्तिहान है वो पास करना चाहता है, वो कर लेगा तो या यहां पे या कहीं और पर काम कर लेगा। मैंने तो जो तालीम देनी थी अपनी औलाद को दे दी, काबिल बनाना था बना दिया, इल्म की दौलत देना था दे दिया। ये एक बेटा और एक बेटी है। मेरी बेटी एलएलबी कर चुकी है, एलएलएम कर चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी मुसलमान बच्चियों में सबसे पहली वाहिद बैरिस्टर है। मुझे और क्या चाहिए? और क्या चाहिए बताओ? मेरा तो कुछ नहीं है। कितने दिन जीऊंगा? और शायद और 10 बरस, इससे बढ़ के तो नहीं। लेकिन मेरी जिंदगी का मकसद है कि मरने से पहले ये काम मेरे मरने के बाद भी जारी रहे, वैसे महफूज हाथों में इस काम को थमाकर इस दुनिया से रुखसत होना मेरा जिम्मेदारी है कि मरने से पहले मैं ऐसा इंतजाम करूं कि मेरे स्कूल, मेरे बच्चे और ये बच्चियां बैठी हैं, मेरी औलाद के मदद की तलबगार या मोहताज भी न रहे, खुद ब खुद चलते रहे, ऐसा इंतजाम करना। ये हम कर रहे हैं।
खुदा रा समझो इस बात को। लोग आते हैं हथेली में जन्नत दिखा के चले जाते हैं, लेकिन हम हथेली में जन्नत दिखाकर गुमराह करने वालों में से नहीं, हक बयान कर काम कर रहे हैं। आप भी इन चीजों को समझिए और इस्तेफादा उठाइए। अब मेरे पास है, अटेंडेंस भी है आज की। स्कूल में देखो अटेंडेंस कम, 10th की कोचिंग में देखो अटेंडेंस कम, इंटरमीडिएट में देखो अटेंडेंस कम, वोकेशनल में देखो अटेंडेंस कम, इंजीनियरिंग के कोर्सेज के ट्यूशन में देखो अटेंडेंस कम। अरे आप बताओ, हम फ्री दे रहे हैं तो उसकी कदर नहीं है। 1 लाख रुपया दे के नीट की कोचिंग लेना होता तो रोज जाते थे। यहां फ्री है इसलिए कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे। स्कूल, ये स्कूल क्या गरीबों का स्कूल है? क्या ये खैराती इदारा है? आप बताओ, नए शहर के कॉरपोरेट स्कूल भी छक मराना हमारे स्कूल के सामने। इतने अच्छे स्कूल है हमारे, और यहां ये स्कूल गरीबों के लिए है, मुफ्त स्कूल है, तो क्या यहां नहीं आएंगे? 8 बजे 8:30 बजे स्कूल में रहना है, 9:30 को बच्चों को लेके आते हैं, आके लड़ते हैं, खोलो गेट खोलो। अरे वक्त है ना, ये क्या चमन है कि जब चाहे जब टहल लो, जब चाहे जब निकल जाओ। हमारा ड्रॉप आउट भी कितना है। ये साल दाखिला ले लिए, उसके बाद अब परसों मैं उमर कॉलोनी के स्कूल में था देखने के लिए। बाहर निकला तो एक मोहतरमा मुझसे मिल के बोली, अकबर भाई मुझे आपके स्कूल में मेरे बच्चे को दाखिला। तो मैंने पूछा आपका बच्चा कहां पढ़ता था? तो बोले बाबा नगर के स्कूल में पढ़ता था। बोला हाँ फिर? नहीं, वो जो है 9 महीने से स्कूल को नहीं गया, तो वहां नाम निकाल दिए, टीचर मेरे बच्चे की जगह दूसरे को डाल दिए। अब 9 महीने के बाद मैं बच्चे को भेजना चाहती। मैंने पूछा कितने महीने? 9 महीने। आप अंदाजा लगाओ, 9 महीने तक लापता रहेंगे। 9 महीने के बाद आते ही हम गेट खोलना और हमारे प्रिंसिपल साहिबा और मैं ठहर के बोलना, आइए सरकार इस्तीफा दे आपका। क्या बातें बोली आप? क्या ऐसे होता है? और कोई मुझे फोन करे, कल ही फोन करे, मैं परेशान हूं, ऐसा हूं वैसा हूं, मुझे नौकरी दे दीजिए। मैंने कहा अच्छी बात है, ओवैसी हॉस्पिटल में है, वहां जाके कर लो नौकरी। तो मुझे पलट के बोले, नहीं अकबर भाई, ओवैसी दूर होता, जरा असरा या और कहीं दे सकते क्या? तो मैंने उनसे कहा बेफिक्र रहिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ करिए, बगैर नौकरी के घर में बैठ के तनख्वाह लिए वैसा इंतजाम करूंगा, दुआ करिए अल्लाह। और क्या बोलिए आप? स्कूल में दाखिले, बाबा नगर में दाखिले खत्म हो गए यहां पे। तो मैंने कहा अरे यहां नहीं है, रियासत नगर के स्कूल को चले जाओ, बच्चे को पढ़ाना है ना, वहां पढ़ा लो। बोले नहीं अकबर साहब, वो दूर होता। अरे आप बताओ, उनसे भी मैंने कहा ठीक है, अल्लाह से दुआ करो, इंशाअल्लाह अल्लाह इंतजाम करा तो इंशाअल्लाह ताला स्कूल में भेजने की जरूरत नहीं है, उस्ताद को घर में भी जाके पढ़ाएंगे बच्चे को आप। और क्या बोलिए आप अंदाजा लगाइए क्या हाल हो चुका है हमारी कौम का। बस ये है, कुछ नहीं। अकबर साहब है ना, मंजलिस है ना, बस मुंह में निवाला डाल देना, हम खा लेंगे, पड़े रहेंगे। नहीं होता, याद रखो, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, मैं उस वक्त तक बंदे की मदद नहीं करूंगा जब तक कि वो खुद अपनी मदद नहीं करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं। आज आराम पसंदी की जिंदगी हो गई, बैठी जगह मिल जाना, ये भी मिल जाना, वो भी मिल जाना, वो भी हो जाना, ये भी हो जाना, सब हो जाना। नहीं होता, आपको जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। मैं यहां बैठी खवातीन से कहूंगा कि आप लोग की जिम्मेदारी है अपने भाइयों को समझाएं। कल के दिन आप लोग मां बनेंगी, अपने बच्चों को आने वाली नस्ल को भी समझाना होगा, जिम्मेदार बनना होगा। अगर हम समझेंगे कि बस
غیب سے مدد ہو جائے، غیب سے کچھ ہو جائے تو غیب سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جب تک کہ ہم محنت نہیں کریں گے نہیں ہو سکتا. اکبر الدین اویسی آپ بولیں گے کہ اتنے الیکشن جیتا 6 مرتبہ، اتنا زبردست، ارے ان کو کیا ہے، دولت ہے، نام ہے، پہچان ہے. ارے یہ آج جس مقام پہ میں کھڑا ہوں، یہ مقام حاصل کرنے کے لیے میں نے گولیاں بھی کھائی ہیں. اس مقام حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے خون سے بھگویا اس زمین کو. اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے تلوار کے ضرب لیے میں نے اپنے پیٹ پہ، اپنے جسم پہ، چاقوؤں تلواروں کے ضرب لیے، کڑاڑیوں سے مارا گیا، 5 مرتبہ جیل میں رہا، 40 دن جیل میں رہا. میری ماں مجھ سے نہیں مل سکتی تھی، ایسے نیچے ایک چادر بچھا کر سونے کے لیے دے دیا گیا. جیل کھلی تھی، سردی تھی، جنوری کی، کڑاکے کی، اوڑھنے کو کچھ نہیں تھا، کانپ رہا تھا، اور کیڑے اتنے تھے کہ یا بچھاؤں یا پھر کیڑوں سے اپنے آپ کو بچاؤں. تو پتھر پہ سویا اور وہ چادر کو لے لیا. کھانا نہیں دیا جاتا تھا، دانے دانے کو ترستا تھا. ارے تکلیف اٹھائیں گے تو اس مقام پہ پہنچیں گے، تکلیف کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا. یاد رکھو، سمجھو اس بات. اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ راتوں رات رئیس بن جائے گا، راتوں رات امیر ہو جائے گا، راتوں رات کامیاب ہو جائے گا، تو نہیں ہوتا. محنت کرنی پڑتی، قربانیاں دینی پڑتی، مصیبتیں اٹھانی پڑتی. تو آپ سے میں کہوں گا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں نا، اس لیے کر رہا ہوں کہ اکبر الدین اویسی حیدرآباد کے اور بالخصوص چندرائن گٹے کے مسلمانوں کا احسان مند ہے کہ جب گولیاں لگیں، تلواروں سے مارا گیا، وینٹیلیٹر پہ تھا اور دواخانے میں تھا، لوگ تو بول چکے تھے کہ مر گیا. 70 مرتبہ مارے تھے، 3 گولیاں، انتڑیاں، گردے سب. تو میں احسان مند ہوں. آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی سمجھیے، منظم رہیے، متحد رہیے. اللہ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ آپ کی مصیبتوں کو دور کرے، اللہ آپ سب کو کامیابی و کامرانی دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.